ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے، اس سے منہ موڑ جائے، سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو۔ اصل احمق وہ ہیں جو اس طریقے کو چھوڑنے والے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والے سفہا نہیں ہیں، احمق نہیں ہیں۔ اور ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا، اللہ کا چنا ہوا بندہ، اس کے طریقے کو فالو کرو، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہ ہیں اصل کامیاب لوگ، جن کی پیروی کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا اور مکمل طور پر اس کے تابع فرما رہے۔ جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، یعنی جو وہ کہے گا میں مانوں گا، اور مانے بھی کیوں نہ، وہ رب ہے نا، اس کی چھوڑ کر اپنی خواہش کی مانے، لوگوں کی مانے، یہ حماقت کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پاک تھے، اور اسی بات کی وصیت، یعنی جو انہوں نے خود کیا، اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، بچوں کے لیے بھی وہی پسند کیا۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تمہارا انجام اچھا ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ انسان کب حالت اسلام پر فوت ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہمیشہ اطاعت گزار رہے، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی کوئی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اپنی اولاد کی آخری وقت تک فکر کرنی چاہیے۔ یہ وصیت کب کی جا رہی تھی؟ موت کے وقت۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر موقوف ہے، اور ہمیں حالت اسلام میں فوت ہونے کی دعا بھی مانگنی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ حالت اسلام میں فوت ہو، ہم بھی، ہمارے بچے بھی، اور ہمارے بچے ہم سے بہتر مسلمان ہوں، اور ان کے بچے اس سے بھی اچھے مسلمان ہوں، اور ہمیں دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ ملے اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری وقت میں اسی چیز کی توفیق دیتا ہے جس کی انسان زندگی بھر کوشش کرتا رہتا ہے، جو اس کی اصل خواہش اور تمنا ہوتی، جو اس کے اندر کی بات ہوتی، جو اس کے دل کی بات ہوتی ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے سوال کیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے ایسی کوئی بات پوچھی؟ ہم یہ تو پوچھتے ہوم ورک کر لیا، فلاں کام کر لیا، اور وہ اکثر سوال ہمارے دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اور ان کا سوال کیا تھا؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، یعنی ہم سب کا ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کتنے سکون سے رخصت ہوئے ہوں گے جب انہوں نے اپنے بچوں کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ ان کی نیکیاں ہمارے کام نہیں آ سکتی، ہمیں اپنے لیے خود کچھ کمانا ہے، اور تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہر ایک سے سوال اس کے اپنے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ فرقہ وارانہ نام، اللہ نے کسی کو یہودی نہیں پیدا کیا نہ عیسائی، یہ نام لوگوں نے خود اپنے لیے چوز کر لیے، خود رکھے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم سب کا نام مسلمان رکھا۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اسلام ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب کا دین رہا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے الگ نام رکھ لیے، ڈیویشن کر لی۔ اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا دین جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا۔
یعنی ان سب کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئی تھیں. اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی یہ سب اللہ کے نبی تھے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں. پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں. بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. ایمان کا معیار تو انبیاء کے ایمان والا ہے، صحابہ کے ایمان والا ہے. اس ایمان پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ آپ کو بچائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس کو کیا کہا جا رہا ہے، اور جو سننے والا ہے اس کا ری ایکشن کیا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین. اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، اس کے وفادار ہیں. اللہ کے لیے مخلص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر ملاوٹ کے بغیر اللہ کے دین کو قبول کیا جائے، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف رخ کیا جائے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انبیاء اور ان کی اولادوں کی جماعت. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، چاہے وہ انبیاء کی اولاد ہے، لیکن ہر ایک کا انجام اس کے عمل کے مطابق ہے. اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. صرف ان کی اولاد ہونا کافی نہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں. اور تم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کا سوال تم سے نہیں ہوگا. گویا ہر ایک کا حساب اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. محض آبا کی طرف نسبت فائدہ نہ دے گی، اصل فائدہ عمل سے ہی ہے، وہی حقیقی فائدہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا، اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر عمل نہیں تو تم چاہے کسی کے بھی بیٹے ہو، کچھ فائدہ نہیں. یہاں پہلا پارہ مکمل ہوا. کیا سیکھا؟ نیکی کے کاموں میں اپنے اولاد اپنے پیاروں کو بھی ساتھ رکھیے. نیکی کے کاموں میں اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ رکھیے. آپ کی محبت کا سب سے بہترین اظہار کیا ہے؟ آپ کا سب سے بہترین خلوص کیا ہے؟ کہ آپ ان کو اللہ کا فرما بردار بنائیں. جی، قرآن و سنت کے بارے میں کبھی بھی بگاڑ والی بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن و سنت کا ادب کرنا ہے، اور کسی لفظ کو بھی نہیں بگاڑنا، اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے ان کے احترام میں کمی ہو. آیت نمبر 110 سے میں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کی طرف سے نقصان کی فکر نہ کریں، بلکہ محتاط طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں اور اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کریں، نماز کے ذریعے اور عمل کے ذریعے. جزاکم اللہ خیرن. کیونکہ رب ہی بڑا ہے نا، ساری طاقت، اختیار، قدرت اس کے پاس ہے. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یعنی جب بھی خوف آئے لوگوں کا تو آپ اپنے آپ سے سوال کیا کریں، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اچھا مجھے فلاں فائدہ نہیں پہنچا تو کیا فائدہ؟ اس کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب بنا دے گا. لیکن لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ کے ڈر سے لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر تو خسارہ ہی خسارہ ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرنا بے وقوفی کی علامت ہے. کون عقل مند ہے، اللہ یا بندے؟ اللہ. کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے تو سوچا کریں کہ میری عقل تو بہت چھوٹی ہے، اور جس کا یہ کلام ہے، جس کا یہ دین ہے، اس نے تو پوری کائنات کی تخلیق کی ہے جس میں کوئی خلل نہیں، کوئی کمی نہیں. کمی تو مجھ میں ہے اگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا مجھے تو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی. اور ایسا کرنا بھی برے آداب میں سے ہے. یاد رکھیے ایک ادب سیکھیے. اگر دین کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو نا، یا مشکل لگ رہی ہو، تو کیا کیجیے، علم والے سے رابطہ کیجیے اور ادب سے سوال کیجیے کہ یہ بات سمجھا دیجیے. رائنا، ہماری رعایت کیجیے کہ بجائے انظرنا کا لفظ اسی لیے سکھایا گیا. لہذا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال میں احترام کا عنصر شامل ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا کوئی علامہ ہوں یا فلاسفر ہوں کہ جس کے ذہن میں ایسا کوئی نقطہ آ گیا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں پتا، یا نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، اور اب میں اس سے بہتر بات کر سکتا ہوں. اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں. تو اللہ کی شریعت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنایا، امت وسط، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں. اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے.
اس کے برعکس جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں مسلمانوں کو افضل اور بہترین امت بنانے کی بات کی گئی ہے اور اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ کی طرف بلاؤ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کے دل میں شک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، تو پھر اسے اللہ کی بات پر اعتراض ہوتا ہے اور اسے بدگمانیاں ہوتی ہیں، ورنہ اس کو ایمان لانے میں، ماننے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. اور پھر شریعت کے احکامات پر راضی ہونا، انہیں تسلیم کر لینا، یہ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. یہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے. کیا؟ کہ اللہ کے حکم کے مطابق خود کو تبدیل کر لینا، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے جانا. لیکن تبدیلی کس کے لیے بھاری ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کو یقین نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی شک ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی نفاق ہوتا ہے. عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ تبدیلی انسان پہ بھاری ہوتی ہے، لیکن وہ کب تبدیلی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ جب وہ اسے اپنے فائدے کا سمجھتا ہے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں میرا فائدہ ہے، تو پھر وہ قرآن کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ خود اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اور وہ اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اس کو یہ خوف ہی نہیں رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے رب کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، کیونکہ میں رب کا فرما بردار ہوں. بلا من اسلم وجہہ للہ، یہی معنی ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور یہی طریقہ ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے. اور اس طریقے سے کون منہ پھیرے گا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیے ہوئے ہے، جو دھوکے کا شکار ہے، جیسے منافقین يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم. یعنی اگر آپ حقیقت کے خلاف سوچ رہے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ حقیقت کو تو کچھ نہیں نقصان، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے. آپ کی غلط سوچ کا نقصان خود آپ ہی کو ہوگا. اگر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے دیں تو نقصان اپنا ہی ہے. دین نہیں بدلنے والا، اللہ کا حکم نہیں بدلنے والا، ہمیں بدلنا ہوگا. پھر فرمایا یقیناً ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا ہے، یعنی ہم آپ کا شوق دیکھ رہے ہیں. سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی مسجد حرام. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والا ہے. اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ تب ظالموں میں شمار ہوں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں مانیں. تو یاد رکھیے یہاں سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ باطل میں جتنی بھی مصلحتیں نظر آ رہی ہوں، حق والا انہیں پسند نہیں کر سکتا، اور خود ساختہ ادیان اور خواہشات کی پیروی کرنے والا دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اب عام طور پہ کہتے ہیں بچوں کی خواہش تھی لہٰذا میں نے یہ کام کر لیا، میاں کی خواہش تھی، فلاں کی خواہش تھی. آپ کب تک لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے؟ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے رب کی خواہش کیا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن و سنت میں جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ انسانی خواہش کی پیروی شمار ہوگا، بدعت شمار ہوگا. من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد
असल हकीकत के अंदर, असल इल्म के अंदर अपनी तरफ से एडिशंस कर देना ये काबिल कबूल नहीं। क्या हमारा इल्म और हमारी अकल, हमारी समझ अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है? क्या अल्लाह ने दीन को कंप्लीट नहीं किया था? क्या दीन मुकम्मल नहीं कि हमें अपनी तरफ से चीजें बनाने की जरूरत पेश आ गई हो? फिर फरमाया, जिन लोगों को हमने किताब दी है ये आपको इस तरह पहचानते हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक इनमें से एक फरीक हक को छुपाता है, हालांकि ये जानते हैं ये हक आपके रब की तरफ से है, लिहाजा आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो। तो बात यह है कि हक को पहचान कर फिर ना मानना बहुत बड़ा जुर्म होता है। जानते बूझते हुए हक को छुपा देना ये अहले किताब की पैरवी है, अल्लाह के हुक्म की नहीं। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वइन्नहु लल्हक़्क़ु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्ला الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا